बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर, मैं हूँ मिर्ज़ा शफीक, आपके साथ सच के साथ। और मेरे साथ हैं मेरे प्रोग्राम के मेहमान कहें, मेज़बान कहें, जनाब सरदार शौकत अली कश्मीरी, चेयरमैन मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी। आज एक महीना और तकरीबन एक साल 3 महीने हो चुके हैं हमारे प्रोग्राम को कंटिन्यू किए, और अल्लाह ताला का फजल करम है और आप सब अहबाब और नाजरीन की दुआएं हैं कि हम ये प्रोग्राम चला रहे हैं और आपकी मालूमात और अपने ख्यालात को यकजा कर रहे हैं। तो हमें आपका तावन इसी तरह चाहिए। इसको सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं, दोस्तों को बताएं, तो फिर चलते हैं। बात होती है कि आज का प्रोग्राम, आज मेरे 3 सवालात होंगे सरदार शौकत अली कश्मीरी से। उससे पहले एक छोटी सी बात है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, वो अब कर सोच रहे होंगे, आजकल शेर बड़े पढ़ते होंगे कि वो जब किसी का महबूब, किसी का दोस्त, किसी का साथी जिसके ऊपर बड़े बातें होती है, बड़ी होती है, वो चला जाए कहीं, तो जॉन एलिया का एक शेर था, ये मुझे चैन क्यों नहीं आता, ये मुझे चैन क्यों नहीं आता, एक ही शख्स था जहान में क्या। जब कोई बहुत बड़ा मेहरबान चला जाए, महबूब चला जाए, तो फिर या दूर हो जाए, तो फिर इंसान सोचता है कि मेरी अभी कहीं ये जो सारे मसाइल हैं, ये जो मेरा मुहाफ़िज़ था, जो मेरा मुरब्बी था, जो मेरा, उसके बारे में। खैर, कल लाहौर हाई कोर्ट में एक स्टे ऑर्डर कर दिया, मुअत्तल कर दिया कुछ सुबह इमरान खान साहब के। वो था असल में रावी जो रिवर प्रोजेक्ट, वो था सिटी प्रोजेक्ट। उसमें अब तो हर बड़ी बड़ी खबरें आएंगी, क्योंकि अभी तो मौजू बन गया है खबरें आने का, माहौल बन गया है, मौसम हो गया है सालाबारी का। वो प्रोजेक्ट, एक वज़ीर आज़म ने फरमाया, वो बैनुल अक़वामी सरमायाकार वहाँ पे आए थे, और वो प्रोजेक्ट एक हाउसिंग सोसाइटी नहीं बल्कि एक नया सिटी है लाहौर का। आबादी, लाहौर की आबादी बढ़ रही है, वहाँ पे पानी के मसाइल, और इतने कितने करोड़ दरख्त भी वहाँ पे लगाएंगे, जैसे 10 अरब लगे उधर, क्या कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में। तो उन्होंने कहा जी हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। हाई कोर्ट ने मनसूबा मुअत्तल कर, उन्होंने कहा जी आपने सारा ये सोसाइटियाँ बनी। लेकिन खबर ये है, वज़ीर आज़म साहब के बड़े दस्तरास्त हैं, हम इंग्लैंड में होते हैं, अनिल मुशर्रफ साहब, बहुत बड़े, वो क्या कहते हैं नहीं पता, मुझे नाम भी उनका नहीं आता, कहते हैं टाइकोन और नाइकोन, ऐसा होता है वो, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं। उन्होंने 1 साल कबल इस प्रोजेक्ट की फाइलें दुबई में, 5 मरले का प्लाट 15 लाख, 10 मरले का प्लाट कोई 30 लाख या 27 लाख, कनाल का 60 लाख। अभी वो जमीन है नहीं, प्लाट बिक गए, तो उससे उनको नुकसान होगा। तो वज़ीर आज़म का, क्योंकि दोस्तों के दोस्त हैं वो, तो उन्होंने कहा जी मैं जाऊंगा वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में। खैर अब पता नहीं क्या होता है। और उसके बाद शौकत साहब से एक और बात, में जो 3 सवाल वो मेरे अभी भी उधर ही हैं, उनके साथ करूंगा। वज़ीर आज़म साहब चाइना जा रहे हैं, आर्मी चीफ साहब अमेरिका जा रहे हैं। अब ये उनको बताएंगे, वो उनको बताएंगे, मैं उधर गए, वो उधर गए। तो ये भी शनीद है कि वज़ीर आज़म 3 वज़रा का कलमदान तब्दील कर रहे हैं, जिसमें शनीद है कि शेख रशीद साहब को उनकी पसंदीदा वजारत इतलात, जिसमें वो शोबीज और दूसरा तीसरा वो अवेल हूँ, उनके लिए वज़ीर दफा फादल चौधरी साहब और वज़ीर दाखिला परवेज़ खटक साहब, ये काफ़ी। और चलते अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। सर पहला सवाल तो ये है कि मेरा ख्याल हमने पहले भी एक दफ़ा बात की थी, तो आपने कहा नहीं ऐसे होता नहीं है, लेकिन आपने कहा नहीं हो सकता है, लेकिन उसमें अपोजिशन अभी ये ठीक मदाफत कर रही है। ये मैंने कहा था ये मिल जाते हैं। कल सेनेट में वो स्टेट बैंक वाला वो बिल शिल पास हो गए ना, तो वो 43 और 43 थी, और फिर आखिर वो कॉमन वोट होता है उनका चेयरमैन साहब का, तो उन्होंने डाल दिया। और हुकूमत के एएनपी का एक सेनेटर ठीक गिनती के वक्त गायब हो गया। अगर वो उधर होता तो तंत्र भी होता था। उसके बाद 2-3 सेनेटर हैं, वो जो दिलावर खान साहब का ग्रुप है, उन्होंने भी हुकूमत की हमायत कर दी। और यूसुफ रजा गिलानी साहब वो तशरीफ नहीं ला सके, उन कहते हैं मुझे एजेंडा ही सुबह का मिला था, दोपहर को तो मैं पहुंच ही नहीं सका। तो ये तो एक सवाल हो गया आपसे कि उसके बावजूद कि मैं जीत गई। दूसरा सवाल ये है कि चाइना और अमेरिका, इसमें से किसका इंतखाब होना चाहिए
اور کون مملکت خدادات پاکستان کے لیے اس کی ضروریات کو اس میں ایک استقامت لانے میں کردار ادا کر سکتا یا جس کو زیادہ جس کی ویلیو ہوگی. اور تیسرا سوال میرا آپ سے وہ میرے مادر وطن کے بارے میں ہے, کشمیر کے بارے میں ہے. ہم نے بہت سی کشمیری جو ہیں ہماری تنظیمیں ہم نے چھوٹے چھوٹے ناموں سے بنائی ہوئی ہیں, کبھی 26 جنوری, کبھی 16 جنوری, کبھی 15 جنوری, کبھی 5, کبھی کچھ, کبھی 5 فروری. لیکن اصل جو چیز ہے اس کو ہم لوگ کیوں بھولے ہوئے؟ کیا ہمیں کوئی ہینڈل کر رہا ہے؟ کوئی ہمیں اس راستے میں گامزن رکھتا ہے؟ ڈیوائیڈ کر کے وہ خوش ہوتے ہیں یا ان کو فائدہ ہے؟ بس. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. دیکھیے یہ تو بیسیکلی 3 سوال نہیں ہے, یہ تو ایک پوری کہانی ہے, پوری تاریخ ہے. چائنا کے پاکستان کے ساتھ تعلقات کی اور امریکہ سے پاکستان کے تعلقات کی, یہ 74 سالوں پہ محیط ایک پوری تاریخ ہے. جی. اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشنز تو امریکہ کے ساتھ رہے ہیں اور مفادات بھی امریکہ سے پاکستان کو ملتے رہے ہیں, لیکن جو اسٹیٹ کا بیانیہ یا اسٹیٹ کے مختلف جو کارندے رہے ہیں ان کی جو کانسٹیچوئنسی رہی ہے وہ اینٹی امریکہ, اور انہوں نے ہمیشہ اپنی اس کانسٹیچوئنسی کو برقرار رکھنے کے لیے پبلکلی اینٹی امریکہ باتیں کرتے رہے. یعنی یہ جو سیاستدان ہیں ان کی بات کر رہے ہیں؟ سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں آپ کر رہے؟ نہیں, اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک. اور چائنا کے حوالے سے ریاست کے سارے یہ ادارے, چاہے وہ سیاستدان ہوں یا فوجی جنرل ہوں, سب کا ایک ہی بیانیہ رہا ہے, اور وہ یہ رہا ہے کہ چائنا کی جو دوستی ہے وہ سمندروں سے گہری اور ہمالیہ سے بڑی اور ہمالیہ سے اونچی. لیکن گزشتہ 2 سالوں کی اگر تعلقات کی نوعیت پہ آپ غور و فکر کریں تو یہ چائنا اور پاکستان کے تعلقات کوئی زیادہ کوڈیل نہیں رہے, خاص کر کے جب داسو میں کچھ چائنیز انجینئر جو ہے وہ ایک دہشت گرد حملے میں مارے گئے. جی. تو پاکستانی اسٹیٹ نے کوئی 3 طرح کے بیان, مطلب 3 سرکاری افراد نے 3 مختلف بیانیے رکھے اس واقعے کے. جی. ایک بیانیہ یہ تھا کہ سلائیڈنگ ہوئی تو اس میں مارے گئے, حادثہ ہو گیا. یہ حادثہ ہو گیا. ایک بیانیہ یہ تھا کہ جی وہ گیس کا چولہا پھٹا تو اس کی وجہ سے گاڑی کے اندر جو تھا گیس سلنڈر. اور تیسرا یہ تھا کہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے. نہیں, دہشت گردی کے واقعے کو تو اس وقت تک پاکستان نے نہیں تسلیم کیا جب تک کہ چائنا نے سیٹلائٹس کے ذریعے ان کو حادثے کی وہ پوری فلم دکھائی, اچھا, ایویڈنس دیے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ نے ہم سے جھوٹ بولا ہے. چائنا نے پاکستان سے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کے واقعات کسی جگہ بھی کہیں بھی اور کسی بھی ملک کے ساتھ ہو سکتے ہیں, لیکن آپ نے یہ جھوٹ بولنا کیوں ضروری سمجھا؟ جب تک کہ آپ اس کا سیٹسفیکٹری ہمیں جواب نہیں دیں گے اس وقت تک کہ آپ کے اور ہمارے تعلقات جو ہے وہ نارمل نہیں رہیں گے. نو ڈاؤٹ کہ پاکستان ہماری خارجہ پالیسی کے اندر ایک اہم رکن ملک ہے, اور جس طرح کا ہم پاکستان پہ اعتماد کرتے تھے آپ نے اس اعتماد سازی کو
نقصان پہنچایا جھوٹ بول کے اس واقعے کے. پھر یہ ہے کہ سی پیک کے حوالے سے بھی جب سے عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے فوقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ بیان بازی ہوتی رہی ہے. کیونکہ اس وقت تک تو سی پیک کے بارے میں سب اچھا ہی کی خبریں دی جاتی تھی اور اس کو پاکستان کی معیشت کے حوالے سے بہت اہم پروجیکٹ قرار دیا جا رہا تھا. لیکن عمران خان صاحب کی حکومت اور ان کی کیبنٹ کے کچھ وزراء نے بہت اہم سوالات اٹھائے. لیکن چونکہ چائنا کی جو دوستی ہے وہ پاکستان اس کو اپنے فائدے میں سمجھتا ہے تو لہذا اس طرح کی وائسز پہلی دفعہ برسر عام کہی گئی اور اس ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے آرمی چیف بھی کئی دفعہ چائنا وہاں کی پہ جاتے رہے. اب عمران خان صاحب جو ہے وہ 3 فروری کو جا رہے ہیں چائنا جا رہے ہیں. لیکن میرا خیال ہے ابھی وہ سنیں اعلان ہوا ہے جی بات ہے وہ تقریباً میسج کنوے ہوا ہے. لیکن شی نہیں نا ملاقات کا ٹائم دے رہے. نا اب آپ مجھے بات مکمل کرنا دیں. سوری معذرت چاہتا ہوں. تو پاکستان کے جو ہے وہ آرمی چیف نے بھی ISI چیف نے بھی جو بھی کوئی مطلوبہ بریفنگ دینی تھی ریگارڈنگ دس ٹور وہ دی تو آلموسٹ اخبارات میں بھی آ چکی ہے. پاکستان کی سب سے بڑی خاص کر کے عمران خان صاحب کی یہ کوشش اور خواہش ہے کہ وہاں کے پریزیڈنٹ سے ملاقات ہو. ملاقات کے حوالے سے تو سیدھا سیدھا انکار ہو گیا. اب پورا فارن آفس جو ہے وہ لگا ہوا ہے کہ جی کم از کم ایک فوٹو سیشن ہو جائے. یعنی مشترکہ جس طرح بیٹھ کے ایک فوٹو سیشن ہو جائے. اچھا. اس کے حوالے سے چائنا نے ان کو رپلائی کیا ہے. اچھا. کہ 1-on-1 تو فوٹو سیشن نہیں ہو سکتا. البتہ ہمارے اور بھی کچھ مہمان ہیں تو اس طرح ایک ہے جو ہے وہ گروپ فوٹو ہو جائے گا اس میں آپ کا پرائم منسٹر بھی کھڑے ہو جائیں گے. تو انہوں نے جو ریکویسٹ ڈالی ہے پریزیڈنٹ کے ساتھ ہمارے پرائم منسٹر جو ہے وہ ساتھ اگر کھڑے ہوں تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی. جو ابھی تک ان کی اس خواہش کے حوالے سے ایک جواب ہاں یا نہ میں نہیں آیا. ویسے بھی SOPs ہوتے ہیں کورونا کے ان میں ساتھ کیا کریں. SOPs دیکھ رہے ہیں آپ چیزوں کو جو ہے نا وہ ڈائلیوٹ نہ کریں. بات یہ ہوتی ہے کہ SOPs میں فاصلہ ہی ہوتا ہے نا. لیکن اگر وہ دائیں یا بائیں کہیں کھڑے ہوں گے اور نیکسٹ ٹو چائنیز پریزیڈنٹ ہوں گے میں ویسے بس معصومی کی گل نہیں تھی. تو یہاں تو ابھی پھڈا اس بات پہ ہے کہ پرائم منسٹر کی فوٹو پریزیڈنٹ چائنیز پریزیڈنٹ کے ساتھ فوٹو ہوگی یا نہیں ہوگی اور یہ معاملہ ابھی تک حل نہیں ہوا. دوسرا دورہ جو ہے وہ آرمی چیف کا یونائٹڈ اسٹیٹس کا ہے پینٹاگون کا. پاکستان کے ہمیشہ پرابلمز رہے ہیں وہاں کے فورن آفس کے ساتھ. پینٹاگون کے ساتھ پاکستان کی آرمی کے تعلقات ڈے فرسٹ سے بہت اچھے ہیں. پاکستان آرمی کو وہاں کا پینٹاگون بڑا ریلائی کرتا ہے. اگرچہ افغانستان کے حوالے سے کچھ ناراضگیاں جو ہے وہ پینٹاگون کو زیادہ ہیں بنسبت فورن آفس کی. چونکہ انہیں یہ احساس ہوا کہ ہمارے ساتھ 2 نمبری کی ہے پاکستان نے افغانستان کے حوالے سے. اب چونکہ امریکہ یہ سمجھتا ہے
کہ میں سپر پاور ہوں، ہوں، میں مذاکرات کروں نہ کروں، جنگ کروں نہ کروں، کوئی بھی اتحادی ملک اور خاص ڈکٹیشن طور پہ پاکستان جیسا کوئی ملک وہ ہمیں نہ ڈکٹیٹ تو خیر یہ کیا کریں گے، لیکن یہ کسی قسم کی اگر دو نمبری کریں گے مشورہ بھی نہیں دے سکتے. تو ہم سے دشمنی کریں گے. مشاورت تو وہ کرتے ہوں گے، کئی سطحوں پہ ان کی مشاورتیں ہوتی ہیں. تو اینی ہو گزشتہ آپ 3 سالوں سے اگر آپ دیکھیں، جب سے عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے، یہ کوئی عمران خان صاحب کی وجہ سے نہیں ہے. ایک بات یہ بھی، البتہ عمران خان صاحب نے آ کے جو پبلک بیانیہ رکھا وہ اینٹی امریکہ رکھا، اور افغانستان کے اندر جو ہے وہ طالبان کی قبضے کو ایک فتح سے تعبیر کیا، اور امریکہ کو کہا کہ یہ ایک عبرتناک شکست ہوئی ہے. تو یہ بیانیہ بھی بیسیکلی ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر آفس سے یا اس عہدے پہ جو بھی بندہ ہوگا وہ جو کچھ بھی کہے گا تو وہ تو ٹرانسلیٹ ہوتا ہے بیک ہوم. اس لیے آرمی چیف جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ اچھے اور کورڈیل تعلقات جو ہے یہ پاکستان کی معیشت کے لیے بھی اور فارن افیئرس کے لیے بھی بہت اہم ہے. چونکہ آپ کو یاد ہی ہوگا کہ پرائم منسٹر کو تو جو بائیڈن نے اپنی کامیابی کے بعد ایک کوئی کرٹیسی کال بھی نہیں کی، اور جس پہ پاکستان نے بڑا احتجاج کیا، اور ابھی تک جو ہے وہ اسی احتجاج کے موڑ میں ہیں. اور کئی دفعہ پرائم منسٹر نے اس غصے میں کچھ نازیبا باتیں بھی کی ہیں بائیڈن کے بارے میں. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان چائنا سے کیا چاہتا ہے، پاکستان امریکہ سے کیا چاہتا ہے، چونکہ یہ دونوں ملک جو ہے وہ اس وقت انٹرنیشنل فرنٹ پہ متحرب ہیں ایک دوسرے سے. امریکہ کی پالیسی میں تو پاکستان کو نہ بھی دشمنوں میں اور نہ دوستوں میں شمار کیا گیا ہے. البتہ امریکہ کی انڈیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بہت کورڈیلز ہیں، بلکہ اس کو اپنا ایک اسٹریٹجک پارٹنر بھی ڈکلیئر کیا ہوا ہے. لہذا جو چائنا کا دورہ ہے عمران خان صاحب کا، یہ دورہ بہت زیادہ سکسیسفل اس لیے نہیں رہے گا کیونکہ چائنا کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کچھ بھی گراؤنڈ پہ ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور نہ ہی کسی وعدہ کو جو کوئی بھی وعدہ کریں اس کو وہ ایفا کر سکتے ہیں، چونکہ اب ان اپنی حکومت کے دن گنے جا چکے ہوئے ہیں. یہ چائنا کو اچھی طرح سے آگاہ ہے، اور خاص کر کے ایسے موقع پہ ایک طرف جو سب سے پاورفل ادارے کا جو سربراہ ہے، جو پاکستان کی پالیٹکس کو، جیو پالیٹکس کو، اڑوس پڑوس کو اچھے طریقے سے مینیج کرتے ہیں، اور فارن پالیسی پہ ان کی جو مضبوط گرپ ہے، ان کا دورہ جو ہے وہ امریکہ کا، یہ چائنا کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی زیادہ خوشگوار چائنیز اس کو نہیں دیکھیں گے. لہذا ایسے میں ایک ایسے وزیر اعظم کو اوبلائج کیوں کرے گا چائنا جس کے بارے میں انہیں پتا ہو کہ یہ تو خود مہمان اداکار ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت ساری خبریں یہ بھی آ چکی ہیں کہ چائنا نے بھی جب آرمی چیف نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جب تک آپ نواز شریف صاحب کو نہیں لاتے آپ کے حالات سدھرنے والے نہیں ہیں، آپ کے ملک کو پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے. اور یہ جو آپ نے نفرتوں کا اور لڑائی جھگڑے کا ایک ماحول پیدا کیا ہوا ہے، اس ماحول میں تو سٹیبلٹی
आना नामुमकिन है, और जब तक आपके मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी उस वक्त तक इस मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो आप तारीख के हवाले से अगर देखें तो ये पाकिस्तान का सबसे कमजोर पहलू और सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं कि मुश्किल वक्त में है पाकिस्तान, क्योंकि जिन पत्तों पे उसे तकिया था वो भी हवा दे रहे हैं, और अमेरिका भी एक तरह का नाराज ही है, खुश नहीं है। तो लिहाजा ये दोनों इस वक्त चीफ, एक आर्मी चीफ और एक सिविलियन चीफ, ये दोनों दो मुतहर्रिब मुल्कों से अपने लिए क्या कुछ ला सकते हैं, पाकिस्तान के मफाद में कितनी एक बर्फ पिघला सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस कैफियत में जब पाकिस्तान पॉलिटिकली डिस्टेबल है, वो इतने उस इस कैफियत, इस सूरत हाल में अमेरिका पाकिस्तान के लिए किसी जनरोसिटी का मुजाहरा करेगा। और चाइना तो दुखी है, उसका दुख कितना एक वजह है कितना एक नहीं, ये एक अलग दास्तान है। क्योंकि चाइना के बारे में पूरी दुनिया ये समझती है कि चाइना अपने मफाद से हट के दोस्ती के नाम पर एक बूंद भी किसी को देने का रवादार नहीं है। बिल्कुल, ये बात सही है आपकी पक्की। और ये पहली दफा है कि पाकिस्तान के दानिश्वर जो है वो बार बार, जो माजी में उन्होंने कभी नहीं, बल्कि माजी में पाकिस्तान के दानिश्वर हों, पाकिस्तान के मुल्ला हों, पाकिस्तान के सियासतदान हों, उन्होंने बयानियां हमेशा एंटी अमेरिका, एंटी वेस्ट रखा। लेकिन पहली दफा मैं ये देख रहा हूं कि पाकिस्तान के अखबारात भी अमेरिका के हक में लिख रहे हैं, पाकिस्तान के दानिश्वर भी बार बार पॉलिसी साजों को कह रहे हैं कि आपकी तमाम तरजीह इस बात पे होनी चाहिए कि अमेरिका को एतमाद में लें, अमेरिका को एतमाद दिलाएं, क्योंकि अमेरिका ही दुनिया का वाहिद मुल्क है जो हमारी मदद कर सकता है, बाकी कोई मुल्क मदद नहीं कर सकता। इसलिए ये दोनों दौरे जो है वो पाकिस्तान के हवाले से अहमियत के हमल तो जरूर हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं समझता हूं कि बे बेवक्त की रागनी भी कहा जा सकता है। इसलिए कि अभी तक जो चीजें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को या पाकिस्तान के पॉलिसी साजों को करने की थी वो तो उन्होंने की नहीं। होमवर्क कोई है नहीं, कोई मुस्तकबल का ब्लूप्रिंट भी नहीं है। तो ऐसे में जाके अमेरिका को आप क्या यकीनदानी कराएंगे? पाकिस्तान ने तो पाकिस्तान की खिदमत तो अमेरिका ने कई दफा ली हैं, बतौर लॉन्चिंग पैड के भी ये जमीन इस्तेमाल की है, पाकिस्तान आर्मी को बतौर सहूलतकार के भी इस्तेमाल किए हैं, और उसी दौरान ये जो एतमाद साजी थी उसमें बदअतमादी का भी मेंगन पड़ गई। तो इसलिए ये है कि ये ताल्लुकात अहम जरूर हैं, ये दौरे अहम जरूर हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की जो अपनी सूरत हाल है, मुल्की और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल में, ये दौरे कोई बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर पाकिस्तान में कोई स्टेबिलिटी का कोई रोड मैप या कोई इस तरह की उम्मीद, यानी इस तरह के शवाहिद पैदा हो चुके हुए होते, तो शायद फिर अमेरिका का दौरा भी फुल होता और चाइना का भी। लेकिन ऐसे में इस स्टेटस को जो जो बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट की जो पॉलिसी है कि स्टेटस को की इस हालत को बरकरार रखा जाए, ये हालत अगर इसको ज्यादा अरसा बरकरार रखा जाएगा तो ये पाकिस्तान के लिए और ज्यादा नुकसानदेह होगा। और यही बेसिकली पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की और पाकिस्तान के पॉलिसी साजों की गलती है और गलतफहमी है कि स्टेटस को से ये कोई बेहतर माहौल अपने लिए या कोई बेहतर पैकेज जो है
وہ ان ملکوں سے لے سکتے ہیں جن سے یہ امیدیں وابستہ کرتے ہیں۔ اب میرا ایک آپ کی بات ہوئی اسی سے ایک سوال ہے۔ آپ نے جیسے فرمایا کہ پی ایم صاحب نے امریکہ کے بارے میں کہا کہ امریکہ کو عبرتناک شکست ہوئی وہاں پہ افغانستان میں، اور یہ ہماری بڑی، دوسرے لفظوں کے ہماری بڑی کارگزاری ہے، یہی جیسے ایسے ہی بیان ہے ایسے ہی۔ لیکن مجھے ایک آپ سے سوال یہ ہے، کیا پاکستان کا کوئی بھی وزیر اعظم، کوئی بھی اینی ون، نہیں عمران خان صاحب ہوں یا پہلے ہوں یا بعد میں، کیا وہ ذاتی اپنی یعنی اس طرح کا بیان دیتے ہوئے خود اتنے بے باک ہوتے ہیں، یا ان کے مشیران ان کو ایسا کرتے؟ کیونکہ ایسے بیانات تو، یہ جو بیان ہے یہ تو سول حکومت کا میں نہیں سمجھتا کہ ماضی کے جو بھی وزرائے اعظم رہے ہو، انہوں نے ہمیشہ اپنی زبان کو اپنے دانتوں سے اندر رکھا ہے، اور اس طرح کی جو پاپولسٹ بیان بازی نہیں کی ہے۔ انہوں نے اپنی کانسٹیچوئنسی کو خوش کرنے کے لیے بہت لمبی زبان کا استعمال کیا ہے اگینسٹ امریکہ، ویئر ایز کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ امریکہ نے پاکستان سے کوئی دشمنی نہیں کیا، بلکہ پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کے استحکام میں امریکہ نے ہمیشہ پاکستان کی معاونت کی ہے۔ جب بھی پاکستان کو کوئی مشکل پڑی ہے تو تھرو ڈفرینٹ فورمز پاکستان کی مدد جو ہے وہ امریکہ نے کی۔ آج بھی اس کیفیت کے اندر بھی کہ تعلقات اتنی سردمری کا شکار ہیں، آئی ایم ایف کا جو پاکستان کو لون مل رہا ہے یا ورلڈ بینک کا، تو یہ بھی امریکن آشیرواد ہے۔ یعنی امریکہ پاکستان کو کوئی ڈی سٹیبلائز یا پاکستان کو کوئی فیل سٹیٹ بنانے کے لیے کوئی رول ادا نہیں کر رہا ہے۔ البتہ ان کے کرتوت جو ہیں، ان کی جو ہیرا پھیریاں ہیں، ان کی جو ڈپلسٹی ہے، اس پہ ابھی صرف اس نے ناراضگی ظاہر کی ہے، اور تھوڑے تھوڑے سکرو جو ہے نا وہ ٹائٹ کیے ہیں، جس میں ان سے یہ سارا جو پیکج، جو منی بجٹ کا جو پورا پیکج ہے، بیسیکلی پاکستان کے عوام کے لیے تو اس میں سوائے مصیبتوں اور مشکلات کے اور تو کچھ بھی تو نہیں فائدہ ہے نا جی۔ لیکن ایک بار یہ ہے کہ جو پاکستان کی حکومتیں جو ہے وہ جو اسٹیٹ بینک کو استعمال کر کے تو ڈھیر سارے نوٹ چھاپ کے مارکیٹ میں لاتے تھے، جی وہ راستہ امریکہ نے بند کروا رہی ہے۔ اب تو کوئی بھی ان سے قرضہ ڈائریکٹ تو نہیں لے پائے گا نا، تو یہی نا، نہ حکومت لے پائے گی، نہ فوج، نہ کوئی اور کچھ بھی لے پائے گا۔ اور جو آپ نے ضمناً کہا کہ جو سینٹ میں دیکھیں اپوزیشن نے تو، اپوزیشن ہمیشہ بلند بانگ دعوے کرتی ہے جی۔ اسٹیبلشمنٹ چونکہ اس بجٹ کو ہر صورت میں منظور کروانا چاہتی تھی، چونکہ اس بجٹ یعنی منی بجٹ اور اس پورے پیکج میں اگر مفاد ہے تو یا تو آئی ایم ایف کا ہے، تو یا پھر جو ہے وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہے۔ چونکہ اس قسط کی سب سے زیادہ اگر ضرورت مند ہے تو وہ پاکستان کی ملٹری، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو ابھی جو انہوں نے سیکورٹی پالیسی دی ہے، جس کو بڑے دعوے کے ساتھ کہا ہے، تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ بینظیر بھٹو صاحبہ یا نواز شریف صاحب، ہم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ یہ تو وہ اپنے الیکشن کمپینز کے اندر بلکہ ان باتوں کا ذکر کر چکے ہوئے ہیں، جو آپ نے 74 سال کے بعد ایک ڈاکومنٹ تیار کیا ہے، جس کی نجم سیٹھی صاحب نے جو دھجیاں اڑائی ہیں، وہ میں تو نہیں چاہتا کہ ہم مختصر وقت میں پھر اس پہ کوئی گفتگو کریں، لیکن یہ ہے کہ آج آپ کو 74 سال گزرنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوا یا آپ اس نتیجے پہ پہنچے کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے۔ چلو وہ تو انہوں نے سوچ لیا، جی۔ لیکن وہ اصل جو بات یہ ہے کہ یہ جو منی بجٹ پاس ہوا، اس میں ٹھیک ہے آپ نے جیسے فرمایا کہ آئی ایم ایف کا فائدہ یا ساتھ ملٹری، لیکن پاکستانی عوام کو تو یہ ہو گیا کہ کم از کم اب یہ حکومت جو ہے وہ اس طرح نوٹ چھاپ چھاپ کے لوگوں کو بیڑا غرق نہیں کرے گی، بلکہ خود اپنے وسائل پیدا کرنے کی کوشش بھی کرے گی۔
थोड़ा सा ये फायदा है, थोड़ा सा। नहीं, इसका देखना बात यह है कि IMF के साथ जो चीजें हैं, उस थोड़े का फायदा जो है ना, वो असल में पब्लिक को तो ट्रांसलेट नहीं होगा। जी जी। पब्लिक को जिस वक्त कुछ नहीं मिलेगा, जिस तरह के अगर बेरोजगारी बढ़ती है और बढ़ती है, तो अल्टीमेटली पाकिस्तान के अंदर अनारकी पैदा होगी, और वो अनारकी सिविल वॉर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और इस वक्त सारे ही जो जो तजिया कार हैं, चाहे वो दिफाई हैं या दूसरे दानिश्वर हैं, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत तेजी के साथ एक सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के वसाइल कम हो रहे हैं और मसाइल बढ़ रहे हैं। और जब मसाइल बढ़ना शुरू हो जाएं और वसाइल कम हों, तो फिर यह है कि अबतरी पैदा होती है, फिर मारो या मर जाओ का फिलॉसफी आ जाती है। तो इस अरसे में जो बंद बांधा जा सकता था, वो था कि कोई पॉलिटिक्स के अंदर कोई ऐसी शुरुआत की जाती जिससे कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते, और अपोजिशन पार्टियों को भी ये यकीन होता कि आइंदा पॉलिटिक्स के अंदर एस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होगी। आज भी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ऐसा लगता है जैसे तारीख से उसने कोई सबक नहीं सीखा, और वो उन्हीं पॉलिसियों पे गामजन है जो 74 साल है, और जिन पॉलिसियों की वजह से आज पाकिस्तान जो है इस मकाम पे पहुंचा है, या उन पॉलिसियों की वजह से इमरान खान जैसा आदमी उस मुल्क का वजीर आजम बना है, जिसको कहने को तो एक न्यूक्लियर मुल्क भी कहा जाता है। लेकिन अब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि क्या न्यूक्लियर वेटरन से हमने चपाती पकानी है? जो हमारे पेट पे लात मार के अगर कोई हम ये शौक पाल रहे हैं, तो इस शौक का मतलब क्या है? गुर्बत पालना, बेरोजगारी पालना, लोगों को भूखों मारना, तो तहफ़्फ़ुज़ कहाँ से होगा इस पैटर्न से? तो लिहाजा ये जो इस लिहाज से जो आर्मी चीफ का दौरा है, शायद अमेरिकन उनको कहें कि ये आप जो बादशाहों वाले शौक जो आपने पाल रखे हैं, इन पे नजरसानी करें, और एक नॉर्मल कंट्री का जो आपने खुद से बयानिया किया है, इसको नॉर्मल कंट्री बनाने का आपके पास ब्लूप्रिंट क्या है? तो शायद पेंटागन आर्मी चीफ से बहुत सारे ऐसे सवाल करेंगे जिसमें वो देखेंगे कि इसमें प्रैग्मेटिज्म कितना एक है, और इसमें सिंसियरिटी कितनी एक है, और यहाँ इनके अपने जो यानी जो जो खास करके जो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के जो अपने इंटरेस्ट हैं, वो कहाँ तक इन्वॉल्व है। तो रैशनली तो कुछ इंटरेस्ट को तो लोग जस्टिफाई करते हैं, लेकिन रोड मैप ऐसा हो कि जिससे कि पाकिस्तान में एक नए दौर की शुरुआत हो सके। उस नए दौर की शुरुआत के लिए आपको सूबों को ज्यादा अख्तियार देने होगी। आपको जो कौमी सवालात जो है वो बहुत मुंह खोले खड़े हैं, उनको भी एड्रेस करना पड़ेगा, और पाकिस्तान को बरकरार रखने के लिए आपको एक नए इमरानी मायदे की जरूरत पड़ेगी। अगर आप वो नया इमरानी मायदा नहीं दे पाते, तो आप ये जो मुतहर्रब ग्रोह हैं, इनको पैसिफाई तो नहीं कर सकते, डिले तो कर सकते हैं। और इसी तरह अड़ोस पड़ोस के साथ भी ताल्लुकात आप देखें ना, कि अफगानिस्तान की तालिबान की फतह का जश्न तो आपने बहुत बना लिया, लेकिन जो टेररिज्म की एक नई वेव चली है, कराची से लेके तो खैबर तक, और खैबर से लेके मुख्तलिफ इलाकों तक, तो ये सारी चीजें जो है इस अमर की निशानदेही करती हैं कि अब इनको बाकायदा इन सवालात का संजीदगी से जवाब देना होगा, और एक ऐसी पॉलिसी बनानी होगी जो फेथ पे होगी, जो प्राग्मेटिक होगी, और उसमें सिंसेरिटी इनको अपने साथ करनी है। दूसरे के साथ तो बाद में कर होती है ना, पहले तो अपने साथ सिंसेरिटी करनी पड़ेगी, जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो पॉलिसी साज हैं, उन्होंने अपने लविश रिव्यू और अपनी छोटे छोटे या बड़े बड़े गेन्स के लिए
انہوں نے ملک کو اور عوام کو داؤ پہ لگایا ہے. اچھا، ابھی تو ہمارا ٹائم 5-6 منٹ رہتے ہیں کیونکہ آپ نے مجھے پتا جانا ہے کہیں. آج ایک اور فیصلہ آیا ہے نا. جی وہ جی فیصلہ تو آیا ہوا تھا، فیصلہ اس کو ہاں کیا کہتے ہیں باہر آیا ہے. وہ جسٹس فائز عیسیٰ والا جو نظر ثانی کیس کا فیصلہ تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے. جی، اس میں جو جسٹس یحییٰ افریدی ہیں جی جی انہوں نے ایک اضافی نوٹ لکھا ہے. جی انہوں نے کہا کہ پہلے تو بات سپریم کورٹ کسی بھی سپریم جوڈیشنل کونسل کا جو ہے اس میں کارروائی میں مداخلت تو نہیں کر سکتی. وہ اس کو اختیار ہے کہ وہ کارروائی کرے، ٹھیک ہے، کرنی چاہیے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو جسٹس فائز عیسیٰ کی مسز کیا نام ہے سرینا عیسیٰ، ان کے جو ٹیکس ریٹرنز تھے ان کے بارے میں جو شہزاد اکبر اور کیا نام ہے وزیر قانون جناب فروغ نسیم صاحب انہوں نے جو ہدایات دی ہیں وہ غیر قانونی ہے، اور ان غیر قانونی ہدایات کی توثیق وزیر اعظم نے کی اور وہ بھی غیر قانونی ہے. یہ میں نے وہ ابھی وہ پڑھا جب تو میں نے کہا بات کروں گا کہ یہ تو وہی بات ہوئی نا. ابھی وہ ایک وہ فنڈنگ کیس ہے، اس میں بھی کافی معاملے الجھ گئے ہیں. اس کے بعد وہ شوکت خانم کے فنڈ جو ہیں وہ ادھر چلے گئے، وہ بھی معاملے الجھ گئے. وہ جوا کھیلنے والا معاملہ بھی ابھی سامنے آنا ہے. جب جیرا ہوگی بھی آپ نے اتنے پیسے کا سٹا کھیلا تھا، عمان قطر میں آپ نے وہ فلائٹ خریدے تھے. اب یہ معاملہ جو ہے، جب یہ چیز جو ہے اگر وزیر اعظم ایک غلط کام کی توثیق کرتا ہے، آرڈر کرتا ہے، تو اس کا نتیجہ بھی بڑا انہوں نے لکھا کہ نتائج سنگائن سے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو قاضی فائز عیسیٰ کا جو تفصیلی فیصلہ آیا ہے یہ دراصل حکومت کے لیے ایک چارج شیٹ ہے جی، اور جو رانگ ڈوئنگز اس پورے پروسیس میں ہوتی رہی ہیں. مثلا ایک قانون پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے بنایا ہے جو پارٹ آف کانسٹیٹیوشن ہے کہ 5 سال تک ایک آدمی جواب دہ ہے اپنے ٹیکسز کا. جب 5 سال پورے ہو جائیں تو دن آپ اس سے نہیں پوچھ سکتے. لیکن یہاں کا تو بابا آدم نرالا ہے، 40 سال کے پرانے بھی جو ہے نا وہ حساب کتاب پوچھے جا رہے ہیں. 1937 میں آپ نے کیسے وہ ترتیب لائی تھی. تو اسی وجہ سے ہمارا یہ سوچا سمجھا بیانیہ ہے تجربات کی روشنی میں، حقائق کی روشنی میں کہ پاکستان میں رول آف لا نہیں ہے بلکہ ذاتی پسند اور ناپسند کا نظام رائج ہے. اب کتنے لوگ ہیں جو ذاتی پسند اور ناپسند کے نظام کو سمجھتے ہیں کہ بھی اس پہ بھی بات کریں گے. اور دیکھیں گلگت بلتستان کے میں انہوں نے ایک فراڈ رچایا گلگت بلتستان کے لوگوں سے، اور ان لوگوں کے حقوق میں کسی قسم کی کوئی ایسی کلاز نہیں اس پورے عرصے میں کہ جس سے ان کے بنیادی جو سیاسی حقوق ہیں، سماجی حقوق ہیں، معاشی حقوق ہیں، ان کا کوئی تحفظ ہو سکے. اور سیاسی کارکن جو ہے وہ آج بھی ایک طرح کی قید تنہائی میں پڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ جب آپ جو ہے وہ شیڈول 4 میں لوگوں کو ڈال دیتے ہیں تو وہ قید تنہائی ہے کہ آپ اپنے گھر سے جب تک کہ علاقہ مجسٹریٹ آپ کو پرمیشن نہ دے تو آپ اپنے گھر کو نہیں چھوڑ سکتے. اس 21ویں صدی میں ایک ایسا علاقہ ہے جہاں اس طرح کے کالے قوانین جو ہے، بروٹل قوانین، کالے تو نہیں کہنا چاہیے، بروٹل لاز جو ہے وہ وہاں کے لوگوں پہ امپوز کیے ہوئے ہیں کہ تاکہ وہاں کا جو سیاسی کارکن ہے وہ اپنے عوام سے رابطہ نہ کر سکے، اپنی آواز کو بلند نہ کر سکے. ان کی فریڈم آف ایکسپریشن پہ، ان کی فریڈم آف موومنٹ پہ ہر نوع کی پابندی ہے. اور یونائٹڈ نیشنز کو اس سچویشن پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنا ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن فوری طور پر گلگت بلتستان بھیجنا چاہیے، اور یہی حال پی او کے کا بھی ہے. تو ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ دوسرا ہے کہ وہ فیصلے کو غلط قرار دے دیا فروغ نسیم صاحب نے. کہا جی بالکل غلط فیصلہ ہے، اور مطلب یہ تو خیر پتہ ہے کیا پتا کہ توہین عدالت بھی نہ ہو جائے ان پہ، کیونکہ انہوں نے کہا بالکل ہی غلط. اب حالات اسی طرف جا رہے ہیں کہ جناب انہوں نے جو 3.5 سال 4 سال میں پہلے جو من مانیاں کی ہیں اس کے حساب کتاب کا وقت آ گیا ہے، اور یہ بھگتیں گے، اتنے برے طریقے سے بھگتیں گے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر کوئی توبہ کرے گا. ٹھیک ہے صاحب، تو انشاءاللہ کل پھر ناظرین و سامعین آپ نے گفتگو سنی، آج ان کو جلدی جانا بھی ہے، ویسے ہمارا ٹائم ختم ہو گیا، تو انشاءاللہ کل پھر ملیں گے.
سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ہمیں آج اجازت